ویلکم بیک ونس اگین. اور پچھلے کچھ دنوں میں تو یہ بات بہت ہوئی کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے. دیر آر ڈیفائنڈ ریڈ لائنز جن کو آپ کراس نہیں کر سکتے. اور یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ نے پچھلے دنوں ایک لائن کراس کی ہے جس میں جس طرح کے نعرے ہم نے سنے, جس طریقے کی تقریریں ہم نے سنی, آئی ایم سرپرائزڈ کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز کیسے وائرل ہو گئیں. ہمارے اپنے ہی سٹیزنز نے اگر کیں تو کیوں کی, کیونکہ کچھ اپنی بھی پرسنل ذمہ داری ہوتی ہے. جہاں آپ کو لگے کہ یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے وہاں کچھ پرسنلی بھی رسپانسبلٹی لی جانی چاہیے. لیکن کس طریقے سے اسلام آباد میں ہارٹ آف دا سٹی 144 نافذ ہے, یہ جلسہ کیسے ہو گیا, منظور پشتین وہاں کیسے آ گیا, اور اس کے ساتھ ایک آئرن فسٹ کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے, یہ کب ہوگا, یہ کب ہم ہوتا دیکھیں گے. ایمان مزاری ضرور اریسٹ ہوئی ہیں بٹ ان کے بارے میں ابھی بات نہیں کر رہی, بٹ یہ جو کیریکٹرز ہیں منظور پشتین جیسے ڈائسی کیریکٹرز, یہ کیوں آزاد پھر رہے ہیں؟ ان کا واحد مقصد اس ملک میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنا ہے. افغانستان کے اگر جھنڈے آپ لہرا رہے ہیں, آپ کو وہ اتنا پسند ہے اور پاکستان کے سسٹم سے آپ اتنے تنگ ہیں, تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو لیو. وہاں جا کے رہیں, وہیں بسیں اور وہاں خوش رہیں. یہ پاکستان میں کیوں یہ سب کچھ ایک ہلچل مچائی جا رہی ہے؟ دیکھیں زنیرہ, میں ایک بڑی بنیادی بات ہے جس پہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہم نے کسی نے, وہ اب تو ویسے مجھے بھی لگتا ہے جیسے میں بھی وہ خواتین ڈائجسٹ والی بات کرنے لگوں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, تو دو پرنسپل ہوتے ہیں ماں کے. ماں کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. ماں کے لیے کوئی پنجابی نہیں ہوتا, پٹھان نہیں ہوتا, کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا, ان پڑھ نہیں, اس کے سارے بچے ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے ریاست. اور دوسری طرف ماں کو گالی جو بھی دیتا ہے پھر اس کی بھی خیر نہیں ہے. وہ ادھر سے ہے, وہ ادھر سے ہے, وہ 9 مئی ہو, وہ اسلام آباد ہو, وہ بنو ہو, وہ لاہور ہو. دیکھیں ایک چیزوں کو کر لیں تو ہمارے یہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم اسی بحث میں پھنسے رہتے ہیں. یہ ماں ہے تو بعض اوقات کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ تمہاری ماں بن گئی ہے, ہماری ماں نہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ریاست اگر میری ماں ہے, یہ تو آپ کی بھی ماں ہے, یہ پٹھان کی بھی ماں ہے, یہ پنجابی کی بھی ماں ہے, یہ سندھی کی بھی ماں ہے, یہ بلوچی کی بھی ماں ہے, یہ سب کی ماں ہے. تو ماں کو گالی تو کس طرح برداشت کرو گے؟ تو میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہمیں فنڈامنٹل کرنی پڑیں گی. جس طرح مثال, جس طرح آپ نے کہا, اب یہ جو اپنا جڑاں میں واقع ہوا ہے, تفتیش کون کر رہا ہے؟ مزے کی بات ہے, جس پولیس کی ہم نے گریبان سے پکڑنا تمہارے وہی تفتیش ہے. اب میرا سوال ہے کہ اگر انتظامیہ نے جس کا کام ہے اجازت دینا, اگر ہم لوگ دو آنے کے مطلب ایک چھوٹے کسی بندے سے آپ پوچھ لیں, عام آدمی سے, وہ بتا دے گا کہ کس پولیٹیکل پارٹی کی, کس سوشل ورکر کی کیا ہسٹری ہے. یہ آپ گوگل چاچے کے پاس چلے جائیں, نام ڈال لیں اس کا. تو مجھے ان لوگ, وہ کس نے اجازت دی؟ وہ کوئی افسر ہے, اس نے CSS کیا ہوگا, وہ پاکستان کو جانتا ہے, اس کو ریاست کا پتہ ہے, اس کو ریاست کی ریڈ لائن کا پتہ ہے, اس کو بھی تو شامل کریں نا یار. آپ دل میں, پاکستان کے دل میں بیٹھ کے میں کہہ نہیں سکتا جو مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا. میں نہیں کہہ سکتا جو میں نے سنا ہے. کس طرح میں کہہ دوں؟ آپ کس طرح کہہ دیں؟ رانا کس طرح کہہ سکتا ہے؟ سوال یہ کہ اجازت پھر کس نے دی؟ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اجازت کس نے دی. دوسرا, یہ جو ینگسٹرز ہائی جیک ہو جاتے ہیں مینٹلی, بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا, ایک تھیم کو, ایک نعرے کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایجنڈا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی, فالوورز کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو یہ کون ہے جو اسلام آباد تک پہنچ کے نعرے افغانستان کے لیے لگا رہے ہیں, پشتونز کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے لگا. ان کو نہیں معلوم کہ یہاں پر 144 نافذ ہے, کوئی لا بھی ہوتا ہے کسی ملک کا. اور یہ جو ہم نے اتنا یہاں پر مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے افغانیوں کو, ان کے بارے میں آپ کو نہیں لگتا اٹ از ناؤ ٹائم ٹو ٹیک اے پوزیشن ایٹ اسٹیٹ لیول؟ کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ سب کچھ اندر سے. یہ تو اسٹیٹ کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ ہم جن کو پال رہے ہیں, اگر وہی ہمارے کچھ میں بیٹھ کے ہماری داڑھی نوچ رہے ہیں تو ہمیں ان کے کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے اور اس کے جو پاسبان ہیں وہ ہمارے ہیں, ان کی عزت تکریم ہماری ہے, اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور وہ کوئی بھی ہو, اس کو اس پہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ لیکن اس پہ ہمیں ایک واضح پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ماضی میں کچھ عرصے پہلے ہی مریم صاحبہ کی موجودگی میں بالکل یہی نعرے لگے تھے, ٹھیک ہے, اور مریم صاحبہ اس پہ مسکرا رہی تھیں کیمرے کی طرف دیکھ کے, ٹھیک ہے. اور مریم صاحبہ ہمارے اداروں کے افسروں کا نام لے کے بہت کچھ کہتی رہی. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا اور زیرو ٹالرنس پالیسی رکھنی ہے تو پھر سب کے لیے رکھنی ہے.
پھر ہم نے کسی کو نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ ایک ہیرو اور پھر ایک ifs and ویلن، buts نہیں ہوں پھر گے۔ ifs and buts نہیں ہے۔ کاش ہم نے تب چیزوں کو روکا ہوتا تو آج اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، لیکن ہمارا دل دکھی ہے کہ ہمارے اسلام آباد کے بالکل سینٹر میں بیٹھ کے جہاں 5 آدمی اکٹھے نہیں ہو سکتے 144 کے تحت، وہ کیسے آ گئے اور کس طرح مینیج ہو کے انہوں نے اتنی بکواس کی کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے۔ ٹرو۔ بہرحال اینڈ میں صرف یہی کہوں گی کہ یہ جو لوگ نعرے لگا رہے تھے اور جو نعرے ہم نے سنے، ان سے ہمیں اتنا ہی غصہ ہے، اس کا اتنا ہی ہم پہ اثر ہے جتنا کسی بھی ہمارے فوجی بھائی کو ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم نے 9 مئی کو برداشت کیا، نہ ہم اس کو برداشت کریں گے۔ ون لا فار ایوری ون، جو بھی ریڈ لائن کو ٹچ کرے گا تو میرے خیال ہے ان کا بوائیکاٹ کریں، سوشل میڈیا پہ ان کو پروموٹ مت کریں، اینٹی اسٹیٹ لوگوں کو بالکل اپنی ٹائم لائن پہ نہ آنے دیں۔ یہ ہمیں خود بھی کچھ ذمہ داری لینی پڑے گی، سب کچھ اسٹیٹ پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ آئی سی یو نیکسٹ ویک۔